یہ پچھلے دنوں جو آئینی ترامیم کا ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، ان کو میں غیر آئینی ترامیم کہتا ہوں. They are not constitutional amendments, they are unconstitutional amendments. کیونکہ اگر آپ نے کوئی قانونی کام بھی کرنا ہو لیکن اس کو آپ غیر قانونی طریقے سے کریں تو وہ قانونی نہیں ہو سکتا. ایک تو آپ کا انٹینشن، آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی، بدنیتی پہ مبنی تھا سارا قصہ. اور دوسرا بہت بڑے آئینی سقم ہیں ابھی، جس کی وجہ سے کوئی آئینی ترمیم ابھی آپ پاس کر ہی نہیں سکتے. پہلے جو طریقہ کار اپنایا گیا اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب، ہم کسی بھی ایسے آئینی ترامیم کے لیے تیار نہیں ہے جس کا مقصد صرف اور صرف جوڈیشری کو نقصان پہنچانا ہو، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں میں سے سب اداروں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے سوائے جوڈیشری کے، اور جوڈیشری سے، عدلیہ سے ان کے غلط کاموں کی رد آ رہی ہے. وہاں سے عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو اور عام پاکستانیوں کو، مظلوموں کو انصاف ملنے کی امید ہے. یہ امید اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسے آئینی ترامیم ہیں کہ سپریم کورٹ کا صرف نام رہ جائے گا، سپریم بیچ میں کوئی نہیں رہے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کا صرف نام کا عہدہ رہ جائے گا، اختیار کوئی نہیں رہے گا. اور ججوں کے انتخاب میں بے انتہا سیاسی مداخلت ہو جائے گی. اور کسی کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اب میں سپریم کورٹ میں جاؤں، میں کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جاؤں، میں کس کورٹ میں جاؤں. اور ایک سپریم کورٹ اختیار کو تقسیم کر لیں گے تو پھر کیا عمل کریں گے. ساتھ میں جس طرح کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی ڈی پی او کوئی غلطی سے کوئی ایمان سچی بات کر لے اس کو بدلی کر دیتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو ہائی کورٹس کے لیے ٹرانسفر کا جو قانون لانا چاہ رہے تھے کہ جو جج کھڑا ہو اس کو بدلی کرو. اسلام آباد میں اگر کوئی جج کھڑا ہو رہا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دو کہیں چترال مترال میں، کسی ایسی جگہ، کسی ہائی کورٹ میں، کسی بینچ میں کہیں بھیج دو. مین ہوم سٹی میں بھی مت رکھو، کہیں ایسی جگہ بھیج دو جہاں اس کی خبر آپ کو 6 مہینے آتے ہی نہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ممبران کو اغوا کیا گیا. کل آپ نے سعد اللہ بلوچ صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی، آپ نے ہمارے ممبران کے بیان سنے ہوں گے. یہ کون سی آئینی ترامیم ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپوزیشن بینچز کے ممبران کو، ان کی خواتین کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اور یہ تو میں برملا کہتا ہوں کہ وہ نوکری جس میں آپ کو ایکسٹینشن کسی کی گھر کی خواتین کو اٹھوا کے ملے، اس نوکری سے بہتر تو موت ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ انسان نوکری نہ کرے، موت آ جائے، لیکن انسان کی وجہ سے کسی کے گھر کی عزت جو ہے اس طرح بازار نیلام نہ ہو. یہ کس نظام کی طرف ہم چل رہے ہیں؟ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس جب پاس کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی تھی، اس رات ہمارے ایم این ایز اغوا تھے. اور مت بھولیں کہ اس سے 3 دن پہلے ہمارے 10 ایم این ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اغوا کیا گیا. ان حالات میں آپ کون سے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو میں ان کو غیر آئینی ترامیم کہتا ہوں، انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. اس کے لیے تحریک انصاف موجودہ حالات میں تیار نہیں ہے. دوسرا ہمارا اصولی موقف ہے، سب سے پہلے عمران خان صاحب کو اور اسیران کو رہا کیجئے. یہ جو آج اڈیالہ کے باہر ہم کھڑے ہیں، اسیر اڈیالہ 400 دنوں سے زیادہ ہو گئے. عمران خان صاحب یہاں اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہیں. آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں بات کریں؟ پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لے کے آئیں. اور دوسری بات، آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ فارم 45 کی حکومت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بنائے گی، لے کے آئے گی. پہلے ہمارا مینڈیٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ہماری آئینی درخواست کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کا فیصلہ کیا جائے، ہمارا اوریجنل مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. تو تحریک انصاف کی بنیادی ڈیمانڈز آج بھی وہی ہیں، عمران خان بشمول اسیران، ان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اس کے بعد پھر بیٹھیں گے کہ ہم نے کس چیز پہ اب آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. اور آئینی سقم کیا ہے اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں.
جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی، تو آئینی سقم کیا ہے؟ آپ کا ہاؤس آف فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ آپ سینٹ آف پاکستان سے اگر آئینی ترامیم پاس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ تو خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے، آپ نے تو الیکشن ہی نہیں کرایا، ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے۔ انکمپلیٹ ہاؤس سے، غیر مکمل ایوان سے آپ کیسے آئینی ترامیم پاس کر سکتے ہیں؟ اور صرف سینٹ آف پاکستان جو ہے وہ نامکمل نہیں بلکہ قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے۔ تحریک انصاف کی ریزرو سیٹیں، مخصوص سیٹیں، خواتین کی سیٹیں اور اقلیتی سیٹیں ابھی تک ہمیں نہیں ملی۔ تو جب نہ قومی اسمبلی مکمل ہے اور نہ سینٹ آف پاکستان مکمل ہے تو انکمپلیٹ ہاؤس میں آئینی ترامیم ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے تحریک انصاف کو مضبوط رکھا، ہمارے ممبران مشکل حالات میں کھڑے رہے، مضبوط رہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک انصاف کے تمام ہمارے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر ورکر کو، جنہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اور جن کا پریشر بھی تھا پیچھے کہ عمران خان اگر جیل میں ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے اس کے ووٹ کا محافظ اس کا ورکر ہے، کوئی پارلیمنٹیرین سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے کھڑے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں نیت میں فطور بھی آئے تو یہ ذہن میں اس کے ہے کہ پیچھے کارکن پھر نہیں چھوڑے گا۔ حلقے میں کیسے جاؤں گا؟ حلقے میں کس طرح واپس اپنے ڈیرے پہ جاؤں گا؟ کیونکہ یہ ووٹ تو عمران خان کی امانت تھی، یہ میرا ووٹ تو نہیں تھا۔ یہ تو کارکن گلی گلی کریا پھرا اور عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آیا اور زید بکر عمر کو جتا کے پارلیمان میں بھیج دیا، یہ تو ہمارا ووٹ تھوڑی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو پچھلا ہفتہ 10 دن گزرے میں سمجھتا ہوں امتحان کے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، لیکن ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا، کیونکہ چور چوری سے جائے لیکن سینہ زوری سے بھی نہیں جاتا اور باقی کاموں سے بھی جائے وہ نہیں جاتا، ہیرا پھیری سے تو بالکل نہیں جاتا۔ تو یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، یہ اپنی اس حرکت کی طرف دوبارہ آئیں گے، لیکن ہم نے بھی انشاءاللہ چست اور ہم نے بالکل بیدار رہنا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ نون لیگ سے تو کوئی توقع نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی کا کردار اس میں بڑا سوالیہ نشان ہے، خاص کر بلاول صاحب کا، جو بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ان کے نانا نے آئین بنایا۔ افسوس کی بات ہے بلاول صاحب، آپ کے نانا نے پاکستانی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، مفتی محمود صاحب کے ساتھ یا ولی خان صاحب کے ساتھ یا اس وقت کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے آئین بنایا، اور ان کا نواسا رات کے اندھیرے میں اس آئین میں نقب زنی کر رہا تھا۔ کسی سے توقع نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کی یہ کوشش کرے گی۔ آپ ہمیں بتائیے بلاول صاحب، آپ کس طرح اپنے نانا ذوالفقار بھٹو کو فیس کریں گے اگر آپ یہ آئینی ترامیم پاس کروا دیتے؟ بہرحال ہمارے حوصلے بلند ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے آئین کی بھی حفاظت کریں گے، اپنی جوڈیشری کے ساتھ بھی مضبوط کھڑے ہیں، اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ جو لاہور میں ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، لاہور میں جو ہمارے انشاءاللہ پاکستانی لاہوری اور پورے ملک سے پاکستانی آ رہے ہیں ایک پرامن جلسے کے لیے، انشاءاللہ وہاں آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلی باتیں بھی ہم کریں گے۔ لیکن یہ دوبارہ کہنا چاہتے ہیں لاہور کا جلسہ بھی ہمارا حق ہے اور یہ تحریک انصاف کا حق ہے کہ اس کا لیڈر باہر آئے اور اس کو اس کا مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ اس طرح کی غیر آئینی ترامیم کر کے آپ نہ تو اپنے اقتدار کو دوام دے سکتے ہیں، نہ کسی شخص کو کسی عہدے پہ مزید آپ طوالت دے سکتے ہیں، اس کے لیے قوم تیار نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی کرنے والا کام ہے۔ آئین پاکستان کو اس طرح تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے، جوڈیشری کو اس طرح کمزور نہیں ہونے دیں گے۔